لسان سے ہیں، زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہر روز ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، خداوند کی آواز کو سنتے ہیں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ اپنی آرا سے ہمیں مستفید کرتے ہیں۔ آج خداوند کی آواز کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسٹر مشتاق پیٹرک صاحب۔ ان کا تعلق ہے اسمبلیز آف جیزس کرائسٹ چرچ سے۔ آج خداوند کی آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے۔ بھائی صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ناظرین کو پلیز بتائیے گا کہ آپ جو اپنی خدمت کو کر رہے ہیں جی، وہ کس طور پر اس ساری خدمت کو آپ سر انجام دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نیشنل نیوز ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں خداوند کے کلام کی منادی کر سکوں۔ سر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میری خدمت، جو پراپر طور پہ جو میری خدمت کا آغاز ہوا ہے تقریباً سے 10 سال ہو چکے ہیں، اور پاسٹر مبارک صاحب ہیں جو خداوند میں سو چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ان سے سیمنری کی، اور اس کے بعد میں نے ڈاکٹر جمیل ناصر کے سیمینار اٹینڈ کیا اور ان کی کلاسز اٹینڈ کی، اور پھر پاسٹر ہارون بھٹی صاحب ہیں، ان سے میں نے کلام کو سیکھا، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں اس وقت خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہوں۔ ملک پاکستان کے اندر خدا مجھے کثرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، ولیج کے اندر مجھے خدا لے کر جا رہا ہے، اور آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ پاکستان کے تو اندر خدا مجھے استعمال کر رہا ہے، اور جیسا کہ نیشنل ٹی وی کے وسیلہ سے تو آپ ساری دنیا کے اندر خدا مجھے استعمال کر رہے ہیں۔ بات کرنے لگا تھا کہ خداوند کے فضل سے ہمارے چینل کے وسیلہ سے خداوند کی آواز پوری دنیا تک اس وقت جا رہی ہے۔ آمین۔ اور بس میری دعا ہے کہ خداوند نیشنل ٹی وی کو برکت دے اور انہیں دنیا کی حدوں اور سرحدوں میں لے جائے، اور جہاں پر خدا کا کلام نہیں پہنچتا نیشنل ٹی وی کے وسیلہ سے کلام پہنچے اور لوگ برکت پائیں۔ میں آپ کی پاس صاحب ساری بلیسنگز کو ریسیو کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کے بہاف پر۔ آمین۔ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ اس طرح سے ہمیں بلیس کرتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ابھی ناظرین، وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو پاسٹر مشتاق پیٹرک کے وسیلہ سے سنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جی، میرا نام پاسٹر مشتاق پیٹرک ہے، اور میرا تعلق چرچ اسمبلی آف جیزس کرائسٹ ان پاکستان سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں نیشنل نیوز ٹی وی کا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا کے کلام کی منادی آپ تک پہنچا سکوں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور نیشنل نیوز ٹی وی کو خداوند اور زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے آج خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ خدا ہمارے لیے دروازوں کو کھولتا ہے، خدا ہمیں آواز دیتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، خدا کے خادم چرچ کے اندر، سیمینار کے اندر، یا بڑے بڑے کروسٹس کے اندر جب وہ میسیج سناتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ توبہ کرو، بپتسمہ لو، خداوند کی بادشاہی کے وارث بن جاؤ۔ مگر کچھ لوگ ہماری دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی بپتسمہ نہیں لوں گا، ابھی میں توبہ نہیں کروں گا، میں اگلے مہینے یا اگلے سال یا دوبارہ پیسہ آپ بپتسمہ دیں گے تو اس وقت میں بپتسمہ لوں گا۔ تو وہ آواز خدا کی آواز ہوتی ہے جو خادم کے اندر سے ہوتی ہے، کیونکہ خدا اپنے خادم کے وسیلہ سے بولتا ہے، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ لوگوں سے بات کرتا ہے۔ تو آج کا میسیج جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہے کہ خدا آپ کو آواز دیتا ہے، اور خدا نے آپ کے لیے آسمان کی بادشاہی کے دروازوں کو کھولا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ تو میرے پاس آ جا، اندر آ جا، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں سے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جو قدوس اور بارحق ہے اور داؤد کی کنجیاں رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے
کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ میرے عزیزو، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خدا آپ کے لیے دروازے کو کھولتا ہے۔ ٹاپک دروازہ خدا نے آپ کے لیے کھولا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں سے جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب نوح کا وقت آیا، نوح کے زمانے کی بات ہے کہ جب نوح کا وقت آیا تو اس وقت دنیا کے اندر بہت بدی بڑھ چکی تھی، اور خدا نے جب زمین پر نظر کی تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جب دیکھا کہ بدی بڑھ چکی ہے تو خدا نے سوچا کہ میں اس دنیا کو ختم کر دوں گا۔ اور پھر جب خدا نے دیکھا کہ نوح راست باز، اس زمانہ کے لوگوں میں ایک شخص نوح تھا جو راست باز تھا، تو خدا نے نوح سے کلام کیا اور نوح سے کہا، اے نوح دیکھ میں اس دنیا کو ختم کرنے والا ہوں، تو ایسا کر کے ایک کشتی بنا، اور جس کی پیمائش خدا نے بتائی، اور اس نے کہا، خدا نے کہا کہ اس کی جو لمبائی 300 ہاتھ ہونی چاہیے، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی جو اس کی 30 ہاتھ ہونی چاہیے، اور اس کے درجے 3 ہونے چاہیے۔ نوح نے خدا کی بات کو مانا اور اس نے کشتی بنانا شروع کی۔ جب نوح کشتی بنا رہا تھا تو لوگ نوح کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ آج کل خدا کے خادموں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ خدا کے خادم کہتے ہیں کہ توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک آنے والی ہے، خدا یسوع مسیح آسمان سے آنے والے ہیں۔ اسی طرح نوح نے بھی کہا، مگر کسی نے یقین نہ کیا، برآخر کشتی بنتی رہی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 120 سال گزر گئے کشتی تیار ہونے کو۔ اور نوح کام کیا کرتا تھا کہ صبح کے وقت کشتی بناتا اور شام کو لوگوں کے گھروں میں جا کر تبلیغ کیا کرتا تھا، اور میسج یہی تھا کہ خدا نے میرے ساتھ کلام کیا ہے، توبہ کر لو، بچ جاؤ گے، طوفان آنے والا ہے۔ مگر نوح کی بات کا کسی نے یقین نہ کیا۔ بالآخر وقت آن پہنچا، خدا نے نوح سے کہا کہ نوح تو پاک جانوروں کو، جتنے بھی چرندے پرندے میں نے تجھے بتائے ہیں، ان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جا، اپنے خاندان کو لے کر کشتی کے اندر سوار ہو جا، کیونکہ میں اب طوفان لانے والا ہوں۔ 120 سال کشتی تیار ہوتی رہی، اور کلام مقدس میں پطرس کے خط میں لکھا کہ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا اور کشتی تیار ہوتی رہی۔ نوح دن کے وقت کام کرتا، کشتی بناتا، رات کو تبلیغ کرتا، کلام مقدس کو سناتا، مگر کسی نے بات نہ سنی، اور بالآخر وقت آن پہنچا کہ نوح چرندوں کو، پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں، جانوروں کو لے کر کشتی میں جب وہ سوار ہو گیا تو لکھا ہے کہ خدا نے اس زمین کے اوپر خدا بارش کا طوفان لے آیا۔ آندھی چلی، آندھی کے ساتھ بادل چھا گئے۔ جب بادل چھا جاتے ہیں تو آسمان سے بارش اور زمین کے سوتے پھٹ جاتے ہیں، اور آسمان سے پانی، زمین سے پانی جب نکلتا ہے تو لوگوں کے گھر جب پانی سے بھرنے لگتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ نوح نے تو بڑی لمبی کشتی بنائی ہے۔ لوگ نوح کی کشتی کی طرف جب بھاگ کر دوڑتے ہیں تو جب نوح کی کشتی کے پاس جاتے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے آسمان سے اپنا ہاتھ بڑھا کر کشتی کے دروازے کو بند کر دیا، اور لوگ ٹکرے مارتے رہ گئے، اس کشتی کے دروازے کو کھول نہ سکے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی دروازے کو کھولنے کی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج خدا کے خادم آپ کو بھی نوح کی طرح کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو، خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں۔ خدا نے آپ کے لیے دروازے کو کھول رکھا ہے، مگر آج کل ہم لوگ نہیں اس بات پر غور کر رہے، جیسا کہ نوح کے زمانہ کے لوگوں نے غور نہیں کیا۔ اس وقت بھی لوگ شراب نوشی کرتے تھے، آج بھی لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پہلے بھی جب نوح کے زمانہ میں لکھا کہ انسانوں کی بدی کا شور آسمان پر پہنچا تو خدا ناراض ہوا، اسی طرح آج بھی وہ وقت نوح کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نوح کے زمانے کی طرح لوگ بیاہ شادی کرتے ہوں گے اور کھاتے پیتے ہوں گے، اور یہ نوح کا زمانہ پہنچ چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا آج آپ کو آواز دے رہا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، توبہ کر لے، کیونکہ خادم آپ سے کہتے ہیں کہ بپتسمہ لے لو، توبہ کر لو، مگر آپ لوگ کہتے ہیں جی ابھی ہم نے توبہ نہیں کرنی۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، اس کے بعد ہم خداوند کے
کلام کو وینڈ اپ کریں گے اور دعا کریں گے۔ ایک پیاری بہن تھی، وہ ایک چرچ میں خدا کے کلام کو سن رہی تھی، تو خدا کا خادم کلام کرتے کرتے رک گیا اور اس نے کہا کہ خدا کا پاک روح مجھے اب آ رہا ہے کہ کچھ لوگ آج توبہ کر لیں۔ اس بیٹی نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میں آج نہیں کل توبہ کروں گی۔ خدا کے خادم نے 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کی۔ جب تیسری دفعہ اس نے اناؤنسمنٹ کی اور اس نے کہا کہ کلام میں مقدس کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ جتنے لوگوں نے توبہ کرنی ہوگی وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ توبہ کر لیں۔ اس بیٹی نے اپنی ڈائری پر لکھا تھا کہ میں آج نہیں کل توبہ کروں گی۔ اس نے اپنی ڈائری کو پڑھا دوبارہ، اس لائن کو، اور ڈائری کو بند کر دیا، مسکرائی۔ بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے توبہ کی، اس بیٹی نے توبہ نہ کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب چرچ ختم ہوتا ہے، چرچ جب ختم ہوتا ہے تو بیٹی اس چرچ سے باہر نکلتی ہے۔ جب اس اپنے چرچ سے باہر نکلتی ہے کہ ایک مین روڈ ہوتا ہے، اسے کراس کرنا ہوتا ہے، تو تیز رفتار گاڑی آتی ہے، اس بیٹی کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس بیٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لوگ بھاگ کر اس بیٹی کی باڈی کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس کے گھر پہنچاتے ہیں۔ تو جب اس بیٹی کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ جوان بیٹی اور زندہ گھر سے گئی اور واپس اس کی لاش آئی ہے، تو گھر میں لوگ رونا شروع ہوتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک نوجوان کے پاس اس بیٹی کی بائبل ہوتی ہے، اس کی ڈائری ہوتی ہے، اس کا پرس ہوتا ہے۔ وہ اونچی آواز میں کہتا ہے کہ اس بیٹی کا، اس بہن کا کوئی عزیز ہے تو اس کی چیزوں کو ریسیو کر لے۔ تو اس کی ماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میں اس بیٹی کی ماں ہوں۔ وہ نوجوان پہلے اس کا پرس دیتا ہے، پھر اس کی بائبل دیتا ہے، پھر اس کی ڈائری دیتا ہے۔ جب ڈائری دینے لگتا ہے تو ڈائری اس ماں کے ہاتھوں سے نیچے گر جاتی ہے۔ جیسی ڈائری نیچے گرتی ہے تو ڈائری کھل جاتی ہے، اور جب اس کی ماں اس ڈائری کو اٹھا کر پڑھتی ہے، وہ ڈیٹ، وہ دن لکھا ہوتا ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ میں آج نہیں کل توبہ کروں گی، تو اس کی ماں اور زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے رونا اس بات کا نہیں ہے کہ میری بیٹی مر گئی ہے، مجھے رونا اب اس بات کا کہ کاش آج میری بیٹی توبہ کر لیتی۔ اسی طرح میرے عزیزو، آپ لوگوں کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ایک گھڑی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ اس بیٹی نے کہا کہ میں آج نہیں کل توبہ کروں گی۔ خدا آپ کو بلا رہا ہے، خدا آپ کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، اور وہ آپ سے آوازیں دے دے کر آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میری بیٹی آ جا، میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نوح کے زمانے کی طرح آپ کا وقت نکل جائے تو آپ بھاگ کر جائیں تو دروازہ خدا بند کر دے، کیونکہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو ذرا غور سے سوچئے گا کہ آیا کہ آپ کو خدا نے آواز دی ہے؟ آج خدا آپ کو آواز دے رہا ہے، اور میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے بھی خدا کا پاک روح کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو مجھے خدا کا پاک روح ابارا ہے، آپ لوگوں کے لیے ابارا ہے کہ جتنوں نے توبہ نہیں کی وہ بھی یہ توبہ کر لیں۔ اپنے خادم سے اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، بپتسمہ لیجئے، خداوند کی بادشاہی کے وارث بن جائیے۔ خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے، خدا نے آپ کے لیے دروازے کو کھول رکھا ہے۔ سو آئیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، سروں کو جھکا لیجئے۔ خداوند عظیم خدا، میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں میرے آسمانی خدا کہ تو شکر گزاری اور تعریف کے لائق ہے۔ پاک خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، پاک خدا، میں ان تمام تر دیکھنے والے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جتنے بھی لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، پاک خدا، ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اور پاک خدا، دیکھ ابلیس نے جو ان کے دلوں کو سخت کیا ہے، جو کہ اس وقت پاک خدا کچھ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، زناکاری کی عادت میں ہے، پاک خدا، جو برے کاموں کی عادت میں ہے، جنہیں ابلیس نے جکڑ رکھا ہے، جن کے اندر بری روحیں، پاک خدا، انہیں آزاد کر۔ تیرا کلام ایک ایک کے دلوں کو نرم کرے، سخت بندھنوں کو توڑ ڈالے، پاک خدا۔ اور جو لوگ توبہ نہیں کر رہے، پاک خدا، تیرا کلام آج ان کی زندگی میں کام کرے اور وہ توبہ کرے، اور پاک خدا جن کے لیے تو نے دروازے کو کھول رکھا ہے، خدا وہ تیرے پاس آئیں، تیری بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ خدا ہم دیکھ جتنے بھی گھروں میں خدا ہم دیکھ تیرے کلام کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کے لیے میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ساری ٹیم کو تو بڑی برکت دے، کثرت کے ساتھ استعمال کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو جی، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور ایک دفعہ پھر میں آپ سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔